اللہ ارشاد میں وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، جس دن اس سور میں پھونکا جائے گا تم فوج در فوج آ جاؤ گے. دعا کرو اس دن اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ رحمت والے نبی، وہ برکت والے نبی، اپنی امت کو کبھی محروم کرنے والے نہیں. امت کو تو اپنے دامن میں لینے والے، امت کو تو اپنی چھاؤں میں لینے والے ہیں. اس امت کے لیے تو لمحہ بلمحہ دعائیں کرتے رہے ہیں. تو اللہ رب العزت ان امتیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی سعادت عطا فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول، جنہوں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی، بلکہ آپ کی خدمت نہیں کی، نبی نے خدمت لی ہے. وہ جس سے چاہیں لے لیں. بچے تھے، آ گئے، ماں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں، میرا چھوٹا انس ہے، اسے ہی قبول کر لے. فرمایا دے دو. وہ قبول ہو گیا. وہ 10 سال تک رہے. آپ کے لیے پانی لا دیا، کبھی جوتا سیدھا کر دیا، کبھی کوئی چیز. چھوٹی موٹی بچے نے کیا کرنا ہے، بہرحال وہ خدمت کرتے تھے. 10 سال تک رہے. اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، قیامت کے دن بس مجھے اتنا بتا دے آپ کہاں ہوں گے. ہم پوچھتے ہیں جنت کیسے ملے گی، ہم پوچھتے ہیں یہ کام کیسے ہوگا. نبی کے غلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہاں ہوں گے، یہ بتا دیجیے آپ کہاں ہوں گے. فرمایا پل صراط پہ آ جانا، اپنی امت کو جنت پہنچا رہا ہوگا. یا نبی اللہ، یا رسول اللہ پل صراط پہ نہ ملے تو؟ فرمایا میزان پہ آ جانا، جہاں نیکیاں اور بدیاں تل رہی ہوں گی، امت کو جنت کی رسیدیں دے رہا ہوگا. یا رسول اللہ پل صراط پہ بھی دیکھا آپ نہیں ملے، میزان پہ دیکھا آپ نہیں ملے، پھر کہاں ملیں گے؟ فرمایا اگر یہاں بھی نہ ہونا تو تم حوض کوثر پہ آ جانا، پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوگا. پیاسوں کے لبوں سے پانی جام لگا رہا ہوں، پانی پی لو، پانی پی لو، پانی پی لو، پانی پلا رہا ہوگا. اس بھرے مجمع میں پانی، امت کے وادی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے. ہاں وہ کہتی ہے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں اکلوتے کو اس وقت چھوڑ دے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہ دن جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے بھاگ جائے گا. ماں اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑتی، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ ماں بھی بھول جائے گی اپنے بیٹے کو. ماں جب بھول جائے گی تو یہ ایک نبی رحمت کا در ہوگا. کہیں گے آ جاؤ میرے امتی، آ جاؤ، میں نہیں بھولا، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، پانی پلائیں گے. عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اگر آپ پل صراط پہ بھی نہ ملے، میزان پہ بھی نہ ملے، حوض کوثر پہ بھی نہ ملے، تو چوتھی کون سی جگہ ہے؟ فرمایا انس یہ نہیں ہو سکتا، ان تینوں جگہوں میں سے کسی جگہ میں میں محمد کو بحال کر لینا، میں محمد وہیں تمہیں مل جائے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی فکر کی توفیق دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس دن حوض کوثر پہ جام کے لیے، آج کسی کو پانی کے 2 گھونٹ پلا دو، کل رحمتوں والے نبی تمہارے لبوں سے جام لگا دے. آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ دے، انشاءاللہ کل وہ کیا کریں گے؟ حوض کوثر کے جام پلائیں گے. سب کہیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ درود پاک پڑھتا ہے انسان، اللہ کے پیارے نبی اسے جام پلائیں گے. پھر فرمایا نماز وضو کرو. جب وضو کرو گے تو وضو کرتے ہی تمہارے اعضاء 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور کہیں پہچاننے کی ضرورت نہیں، دور سے ہی پتہ چل جائے گا نبی کا غلام آ رہا ہے. آج اگر مجمع ہو نا تو ایک آدمی کا چہرہ ذرا چمک رہا ہو، کہیں گے واہ بھائی واہ، بڑا چہرہ چمکتا ہے. اور وہاں اربوں کھربوں لوگ اولین و آخرین سارے ہوں گے، صرف ایک نبی کے غلاموں کی شان ہوگی، ان کا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا، بازو بھی چمک رہے ہوں گے، پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے. جہاں جہاں وضو کا پانی جاتا ہے
یہ جگہ چمک رہی ہوگی، یہ چہرہ چمک رہا ہوگا، نور برسا رہا ہوگا، 14 رات کے چاند کی طرح ہوگا، یہاں تک یہ نور ہوگا، اس میں جنتی زیور ہوں گے، پاؤں چمک رہا ہوگا۔ یہ کس نے کہا جی؟ اس ذات نے کہا ہے جن کے سر پہ رحمت للعالمین کا تاج ہے۔ کہا تم وضو کرو گناہوں سے پاک ہو جاؤ، وضو کرو گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، تم کلمہ شریف پڑھو گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، تم الحمدللہ کہو، سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، اللہ تم پہ مہربانی کرے گا۔ تو جب اللہ مہربانی کرے گا کسی پر تو رب تعالیٰ اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ ہاں، ریاکاری سے پاک، دکھلاوا نہیں، ریاکاری، ریاکاری سے پاک، دکھلاوے سے پاک۔ ان ساری چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اللہ اس کا بڑا اجر دیتا ہے۔ اب یہاں بیٹھے ہیں، وہ سارے ہی کہنے ہیں دکھلاوا یہاں کیا ہوگا، ذرا سب کہیے محبت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ میری ایک التجا ہے، آپ گھروں میں اپنے بچوں کو بڑی چیزیں بتاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یہ چیز سیکھو، یہ چیز سیکھو، انہیں بڑے بڑے مشکل سوال سمجھاتے ہیں، انہیں الجبرا کے سوال سمجھاتے ہیں، انہیں یہ جدید علم ہے یہ سکھاتے ہیں۔ مجھے تو ان علموں کے نام ہی نہیں آتے، میں تو پرانے اس دور کا پڑھا ہوا ہوں۔ تو یہ علم ان کی یہ چیزیں سکھاتے ہیں، بڑی مشکل چیزیں سکھاتے ہیں۔ ان کو کبھی سبحان اللہ بھی سکھا دیتے، انہیں کہ بیٹا الحمدللہ پڑھو۔ کوئی بیٹا کہے نا ابا ابا مجھے یہ چیز چاہیے، آپ کہیں بیٹا اچھا یہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو تو میں دے دیتا ہوں۔ بھائی کیا فرق پڑے گا؟ بیٹا کہتا ہے ابا آئس کریم کھلاؤ، آپ کے پاس پڑی بھی ہے، کہو بیٹا 10 مرتبہ کہو الحمدللہ میں تمہیں یہ کھلا دیتا ہوں، وہ 10 مرتبہ کہہ دے گا کیا ہے۔ اور اسے کہو کلمہ شریف 5 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، وہ کہے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ کہے گا آپ اسے دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتا ہے ابا مجھے روٹی دو، اماں مجھے روٹی دو، آپ کا بیٹا ٹھیک ہے میں لے کے آتا ہوں روٹی، ذرا تو 10 مرتبہ ذرا کلمہ شریف پڑھ لو، درود پاک پڑھ لو۔ یہ بچوں کو عادت تو ڈالو، اس امتحان میں کامیاب کی جو امتحان سب سے بڑا ہے، یہ دنیا کے امتحان تو ہوتے رہے، وہ امتحان ہے جو وہاں گیا واپس نہیں آیا ہے۔ آئیے اس امتحان کی تیاری کر لیں اور وہاں اللہ رب العزت سے رحمت کی دعا مانگ لیں، جو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتا ہے۔ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اس سے سوال کریں گے، وہ بھی بڑے روانی کے ساتھ ان سوالوں کا جواب دے دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، رب تعالیٰ کی مہربانی ہے ایمان والوں پر۔ تو آئیے اللہ رب العزت سے دعا مانگے اور ساتھ اپنی اولاد کو ان چیزوں کی طرف خود بھی عمل کریں۔ یار سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، اللہ اکبر کہہ دیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، یہ کیا ہے؟ آسان سے لفظ ہیں، اور زبان کو ہی حرکت دینا ہے۔ گپے لگائے تو ہمیں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے مہلت ہی نہیں ملتی، وہ ہم اس کے لیے گپے لگاتے جاتے ہیں، اس میں گپے لگاتے جاتے، دوست کے ساتھ بیٹھا رات ہی بسر ہو جاتی ہے، لطیفے سناتے رہتے ہیں۔ کبھی سبحان اللہ کا ورد بھی کیا، کبھی الحمدللہ کا ورد کیا، کبھی لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، کبھی درود پاک پڑھا، کبھی قرآن کریم پڑھا۔ تو آئیے ایمان والے یہ چیزوں کی عادت بنائیں، خود پڑھیں، اولاد کو پڑھائیں، بیوی کو سکھائیں، سب کو سکھائیں۔ انشاءاللہ جب قبر میں جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ ہماری تاریخ میں ایک بزرگوں کا آتا ہے، وہ محدث تھے، حدیثیں پڑھاتے تھے، فرشتے آئے کہنے لگے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ان سے پوچھا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہو مجھ سے پوچھتے ہو، میں 60 سال بچوں کو یہی تو پڑھاتا رہا ہوں اور یہی سوالات تو سکھا، مجھ سے پوچھ رہے ہو، اور میں 60 سال مسلسل اسی کی تعلیم دیتا رہا ہوں، اور قبر سے یہ سوال آئے گا ان کے جواب سیکھو، جواب سیکھو، اور مجھ سے پوچھتے ہو۔ اوپر سے نیلی چھت والے کی آواز آئی، اے فرشتوں اسے چھوڑ دو، میں نے اسے جنتی بنا دیا ہے۔
آج ان چیزوں کو یاد کر لیں، ان کی عادت بنا لیں. عادت بنائیں گے اللہ مہربانی کرے گا. سوتے وقت اللہ اللہ کرنے کی عادت بنائیے، اٹھتے وقت اللہ اللہ کرنے کی عادت بنائیے. بسم اللہ پڑھتے آپ سو جائیں، اللہ کا نام لیتے، حدیث یاد ہو، دعائیں یاد ہو. نور علی نور ہے، دعا نہیں یاد تو اللہ کا ویسے ہی نام لیں. بسم اللہ کرتے سو جائیے. اٹھیے تو کہیے الحمدللہ الحمدللہ، شکر ہے مولا تیرا میں زندہ ہو گیا، شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ اللہ اکبر. عادت تو بنا لیجئے. عادت تو جس چیز کی بنائے. سگریٹ پینے کی عادت نہیں بن جاتی؟ ایک آدمی نہیں پیتا شروع کر دے ہو جاتی ہے، اور دوسرے کاموں کی عادت نہیں بن جاتی؟ بن جاتی ہے. لیکن اس نیک کام کی عادت بنائیں گے تو کیوں نہیں بنے گی؟ اور بنے گی. ایمان والو آئیے اللہ کا نام لیتے ہیں، ورد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ جب قبر میں جائیں گے تو پھر یہاں تو سوئے ہیں، اللہ توفیق دے گا. جو سوتے سوتے اللہ کا نام لیتا ہے انشاءاللہ مرتے وقت بھی اللہ اللہ کرتا ہی دنیا سے جائے گا. اور اٹھتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ کہتے اٹھتے ہیں. انشاءاللہ جب قبر میں فرشتے ایسے اٹھائیں گا وہ کہے گا الحمدللہ، اور جو قبر میں اٹھتے ہی الحمدللہ کہے گا اس سے سوال و جواب کیسے ہو جائیں گے؟ تو آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا وہ جہاں بہتر کر دے، ہمیں اس امتحان میں کامیاب کر دے. اللہ سب بھائیوں کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے.